بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان کربلا میں 10 محرم الاحرام 61 ہجری کے دن اگر کڑیل جوانوں، بوڑھوں، بچوں، شیر خواروں، مہمانوں، اصحاب محترم اور خاندان رسول اللہ سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر تاریخ رقم کی ہے، تو اس معرکہ حق و باطل میں خواتین، جنہیں عام طور پر صنف نازک کہا اور سمجھا جاتا ہے، انہوں نے بھی ایسا کردار ادا کیا کہ اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان خواتین میں بنت علی سیدہ زینب سلام اللہ کا نام تو تاریخ کربلا میں انمٹ نقوش رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بے حد محبت رکھنے والی سیدہ زینب سلام اللہ نے کربلا کی داستان کا وہ باب رقم کیا ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے ادھورا چھوڑا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت زیادہ سخت وقت تھا جب آپ کا کردار شروع ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت اور اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوئی تھیں جنہیں آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا۔ یہ بات تو تاریخ کے ورق پر لکھی واضح دکھائی دیتی ہے کہ دین اسلام کو بقائے امام حسین اور ان کے اصحاب کی شہادت سے نصیب ہوئی، اور اس مقصد کی تکمیل سیدہ زینب سلام اللہ کی اسیری اور کوفہ اور شام کی راہوں اور درباروں میں بلیغ خطاب دینے سے ممکن ہوئی۔ امام حسین کے اہداف کو مختلف مقام پر، خاص طور سے دربار یزید میں اسلامی ملکوں کے نمائندوں کے درمیان ان کے ضمیر کو جگا دینے والے بے نظیر خطبے کے ذریعے بیان کیا، اور بنی امیہ کی حکومت اور اس کے افکار کو زمانہ بھر کے سامنے رسوا کر دینا۔ یقیناً یہ دلیری اور شجاعت فقط اور فقط عقیلہ بنی ہاشم جناب سلام اللہ زینب سلام اللہ علیہ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ کو بچپن ہی سے امام حسین علیہ السلام سے اتنی محبت اور الفت تھی کہ ایک رات بھی بغیر بھائی کے حسین علیہ السلام کے سکون نہیں ملتا تھا، جس کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبداللہ بن جعفر سے شادی کی پیشکش پر 2 شرطوں کا رکھنا ہے۔ ان 2 شرطوں کی تاریخ و کتب نے اس طرح بھی ذکر کیا ہے۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ میری بیٹی زینب کبریٰ حسین علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتی ہے، لہٰذا میں اس شرط پر تمہارے عقد میں دوں گا کہ تم اسے 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اجازت دو گے، چونکہ زینب حسین علیہ السلام کو دیکھے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ نمبر 2، جب بھی امام حسین سفر کے لیے جائیں گے تو زینب کو ساتھ لے جانا چاہیں، تم زینب کو نہیں روکو گے اور حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دو گے۔ دوستو، اس قدر بہن بھائیوں کا پیار اور محبت اور اثر عاشور بھائی کی لاش سامنے رکھی ہے، اور سیدہ کا امتحان اور آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ کتنا حوصلہ چاہیے اس امتحان سے گزرنے کے لیے؟ اگر یہاں پر سیدہ ہمت ہار جاتی تو کربلا کے بیابان صحرا میں لکھی گئی داستان شجاعت اور حریت کا علم کسی کو بھی نہ ہوتا۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی بے مثال قربانیاں رائے گاں چلی جاتی اور آج ہر سو یزیدیت کا راج ہوتا۔ سیدہ زینب سلام اللہ نے اس موقع پر سب سے پہلے مخدرات، عصمت اور طہارت پاک بیبیوں اور شہداء کی بیوگان اور بچوں کی ہمت نہیں ٹوٹنے دی، ان کے حوصلے بلند رکھے اور انہیں جلتے خیام اور یزیدیوں کی لوٹ مار سے بچایا۔ اس موقع پر سب سے اہم ترین کام امام زین العابدین جو حالت بیماری میں خیمے میں موجود تھے، ان کو شمر کے مظالم سے بچایا، اور شمر کے سامنے ڈٹ گئیں اور یہ کہا کہ تمہیں میری لاش سے گزر کر جانا ہوگا۔ اس طرح جلتے خیام سے امام زین العابدین کو اٹھا کر لائیں اور امامت کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ دوستو، تقوی اور دینداری کی یہ حالت تھی کہ اتنے سخت حالات میں بھی اپنی نماز شب کو نہیں بھولیں، اپنی نماز شب کو کبھی بھی قضا نہیں ہونے دیا، اور حالت اسیری میں بھی جب ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو اونٹوں پر سوار تھیں تو نماز کی ادائیگی ترک نہ کی۔ اس طرح سب پر اہمیت نماز بھی واضح کر دی اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ جنہیں باغی قرار دے کر شہید کیا گیا وہ اسلام کے اصل وارث ہیں اور اس نماز کو بچانے والے ہیں۔ اس کے بعد بازاروں اور درباروں میں دیے گئے خطبات بھی تاریخ کے سنہرے ابواب ہیں۔ ان خطبات نے اس صورتحال کو تبدیل کر دیا جو یزیدیوں نے اپنے حق میں بنائی تھی۔ یہ خطبات کیا تھے؟ دوستو، حضرت زینب سلام اللہ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں یوں گویا ہوئیں: خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عزت بخشی اور گناہ سے دور رکھا۔ رسوا تو فاسق ہوتے ہیں، جھوٹ تو صرف بدکار بولتے ہیں۔
دوستو، حضرت زینب نے فرمایا کہ تجھ جیسے لوگ فاسق ہوتے ہیں، اور ابن زیاد کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اپنی دلیری کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ الحمدللہ ہم تو بدکار نہیں ہیں۔ اے مکار، غدار، خائن کوفیو، خدا کبھی تمہارے آنسوؤں کو خشک نہ کرے۔ تمہاری قسمت میں سوائے خدا کی ناراضگی اور عذاب دوزخ کے سوا کچھ نہیں۔ رو اور خوب رو، چونکہ تمہارے نصیب میں صرف رونا ہی لکھا ہے۔ ذلت اور خواری تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان زمین پر آ جائے، زمین پھٹ جائے، اور اگر خدا کا عذاب ابھی تم پر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم محفوظ ہو۔ خدا عذاب کو ہمیشہ فوراً نہیں بیچتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مظلوموں کو انصاف نہ دلائے۔ سیدہ کی فصاحت اور بلاغت اور لب و لہجہ کا یہ حال تھا کہ ہر کوفی حیران تھا کہ کیا علی پھر دوبارہ آ گئے ہیں۔ باپ اور بیٹی کے درمیان ایسی فکری اور لسانی شباہت تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خطبہ حضرت زینب یزید کے دربار میں خطاب کیا۔ خدا نے سچ فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے برے اور گناونے کام کیے ان کی سزا ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے الہی آیات کی تکذیب کی اور اس کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو الہی فرمان کو بھول گیا ہے کہ خدا نے فرمایا کافر خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگر ہم نے مہلت دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ہم نے ان سے اس لیے مہلت دی ہے انہیں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکیں اور آخر کر سخت ترین عذاب میں گرفتار ہو جائیں اور ان کی بخشش کا کوئی راستہ نہ رہ جائے۔ اے اس آدمی کے بیٹے جسے میرے جد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسیر کرنے کے بعد آزاد کر دیا، کیا یہی عدل و انصاف ہے کہ تم اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پس پردہ بٹھائے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو اسیر کر کے دربار یزید میں پھرائے؟ اے یزید، تو نے اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا ہے کیونکہ ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تم بھی جلد انہی کے پاس پہنچنے والے ہو، اور پھر تمنا کرو گے اے کاش تمہاری زبان گونگی ہو گئی ہوتی اور اہل بیت کو برا بلا نہ کہتے۔ اے کاش تمہارے ہاتھ شل ہو چکے ہوتے چونکہ دندان مبارک کی چھڑی سے بے حرمتی کی۔ جو لوگ رائے خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ خدا حاکم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دشمن اور جبرائیل علیہ السلام مددگار۔ یزید، تیری حیثیت میری نگاہ میں نہایت پست و حقیر ہے اور میں بے پناہ تیری ملامت کرتی ہوں اور تجھے بہت ذلیل اور خوار سمجھتی ہوں۔ یزید، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ ہو کہ تمہاری حشمت اور جلالت اور حکومت سے میں مرغوب ہو جاؤں گی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لشکر خدائے تلقا یعنی آزاد کردہ غلام اور غلام زادوں اور لشکر شیطان کے ہاتھوں طے کر دیا جائے اور ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیا جائے۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم روا نہیں کرتا، ہم تو بس اسی سے شکوہ کرتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں، لہٰذا جو فریب اور ہیلا چاہے کر لے اور جتنی طاقت ہے آزما لے اور کوشش کر کے دیکھ لے، خدا کی قسم ہمیں اور ہماری یادوں کو مومنین کے دل سے نہ مٹا سکے گا اور ہمارے گھر میں نزول وحی کو بھی کبھی جھٹلا نہ سکے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے بزرگوں کو شہادت اور مغفرت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھایا اور ان کے بعد والوں کو مقام شہادت پر فائز کیا۔ سیدہ کے ان خطبات کے کلمات نے انقلاب کا آغاز کر دیا، خصوصی طور پر جب آپ نے یزید کے دربار میں اسے آئینہ دکھایا، اس حالت میں کہ آپ اسیر تھیں، آپ کے بھائی کا سر مبارک اس کے سامنے تشت میں رکھا تھا اور وہ نواسہ رسول کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر توہین کر رہا تھا۔ مختلف ممالک کے سفراء کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ تماشا دیکھیں، مگر تماشا دکھانے کے خواہشمند خود ان کے سامنے تماشا بن گئے۔